اسلام اور ایمان کے درمیان جو میں نے فرق بتایا ہے اس کے باوجود یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے. ایک مومن اور مسلم کے اندر دونوں کا ہونا ضروری ہے. اگر مومن ہے تو مسلم بھی ہوگا, مسلم ہے تو مومن بھی ہوگا. کیا مطلب؟ جب دل میں عقیدہ رکھتا ہے اللہ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ, ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے, نیک اعمال بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اگر وہ نیک اعمال نہیں کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان رچا بسا نہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے, اس کے دل میں ایمان رچ بس جائے اور وہ ظاہری اعمال نہ کرے. ہمارے یہاں بڑا یہ ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مومن ہوں, دل سے مسلمان ہوں میں, اور اعمال نہیں ہو پا رہے ہیں تو اللہ ہدایت دے دے, دعا کیجیے اللہ ہدایت دے دے. بات وہ اپنے کاروبار کے متعلق نہیں کہیں گے. آپ اس سے کہیں کہ ایسا کریں کہ اپنی دکان بند کر کے بیٹھ جائیں, اللہ تو رازق ہے, دعا کرے اللہ روزی دے دے. تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بھئی اللہ رازق تو ہے, خود تو کوشش کرنی ہوگی نا, اس لیے میں دکان کھول رہا ہوں, میں تجارت کر رہا ہوں, اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ اس میں برکت دے. ان سے کہیے کہ اسی طرح پہلے نماز پڑھیے پھر اللہ سے ہدایت. تو کوشش کیجیے. اسلام ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے, دونوں کا ہونا ضروری ہے. اب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے پکے مومن ہیں. اب نماز تو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے. اسلام صرف نماز نہیں ہے, اسلام بہت وسیع دین ہے, پوری زندگی پر حاوی ہے. یہ دین ہر پہلو پر حاوی ہے زندگی کے. یہ اسلام میں جو نماز ہے یہ تو ابتدائی درجے کی چیز ہے, یعنی پہلا درجہ, سب سے فرسٹ اور یقیناً موسٹ امپورٹنٹ چیز اگر کہیں تو غلط نہیں ہے, لیکن یہ فرسٹ اینڈ بیسک چیز ہے. اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی لیے کہا الصلاۃ عماد الدین, نماز جو ہے دین کا ستون ہے, اس کا پلر ہے. آپ پلر کو ہٹا دیں عمارت گر جائے گی, نماز کو ہٹا دیں آپ کا دین ختم ہو جائے, کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ صرف اچھی بولیاں میٹھی میٹھی باتیں کر لینے کا, اصل تو دل صاف ہونا چاہیے. اچھی باتیں کر لیں, غیر محرم سے بات کر رہے ہیں, کیا حرج ہے, میری نیت تو صاف ہے ماشاءاللہ. تو بے نمازی کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے. فقہائے حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے. اسے نہ ہی غسل دیا جائے گا, نہ ہی اس پر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا. ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا. تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب اس نے کفر کیا لہٰذا وہ کافر ہو گیا, اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. وہ کافر ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی. وہ کافر ہو گیا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ دفنایا نہیں جائے گا. وہ مومن نہیں ہے, اس کو کافر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. امام احمد بن حنبل اور فقہائے حنابلہ کی دلیل ہے. اور اس کے برخلاف جمہور فقہائے کرام جن میں فقہائے حنفیہ بھی ہیں, ان کی یہ رائے نہیں ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر والا, کافروں والی حرکت کی, اس نے کافر نہیں ہوگا, کفر کیا. سو راجح قول یہی ہے, صحیح بات یہی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی دل میں ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ کافر تو نہیں ہوگا, البتہ زبردست دھلائی ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ احادیث آپ جب پڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے نمازیوں کے لیے کیا وعید ہے اللہ تعالیٰ نے سنائی. بہرحال اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے, کسی کو تو کر دے. اصول تو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو عمل کرے گا وہ جائے گا, جو عمل نہیں کرے گا اس کو سزا کاٹنا ہے. اگر مومن ہے تو سزا کاٹ کے ایک لمبی مدت تک کبھی نکالا جائے گا. وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے, اب آپ اندازہ لگائیں. یہاں ایک سیکنڈ کوئی انگلی آگ میں رکھ نہیں سکتا. ہم بڑی جرات اور سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھ لیا جائے گا. بہرحال البتہ اگرچہ یہ رائے ہی صحیح ہے کہ وہ کافر نہیں ہے لیکن کفر والا عمل کر رہا ہے. وہ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی ذلت اور اس کی عار اور اس کی رسوائی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ فقہائے کرام کے درمیان اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے بھی یا کافر. صرف ذلت کے لیے یہی بات کافی ہے. اب کافر ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے. فقہا آپ کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں, بعض کہہ رہے کافر ہے, بعض کہہ رہے مومن ہے. اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز چھوڑنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے, اور صحابہ میں تو کبھی تھا نہیں. منافقین بھی جو تھے اس دور میں 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی, تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق. تو اسلام اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں, یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ایک مومن, سچا مسلم وہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو, یعنی ظاہری اعمال بھی وہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ دل میں ایمان رچا بسا بھی. اسی لیے الاسلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اسلام یہ ہے سب سے بنیادی چیز, پائی دینا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ. سب سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جب ایک بندہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے تو وہ بندہ کیا ہے, وہ اب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ کو تنہا مان, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کہنا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننا. کہ ہر جاندار کی روح اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو روح دینا چاہتا ہے اسے روح دیتا ہے, اور جس کی روح قبض کرنا چاہتا ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے. یعنی جسے زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے اللہ ہی ہے وہ ذات جو زندہ رکھتا ہے, رکھنے والی ذات اللہ کی ہے, اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو کسی کو موت دیتی ہے. اسی طرح ایک انسان جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے
تب بھی ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور پھر اب اسے بیدار کروانا ہوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ نیند کی حالت میں ہی ان کی روح اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتا، لہٰذا ان کی موت ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 53 میں یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، یعنی ہر گنہگار کے لیے اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ پیغام ہے ہر گنہگار کے لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے کتنا بھی بڑا اس نے گناہ کر لیا ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر گناہ کر کر کے ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بعض لوگ ایسے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کو پسند کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا دین تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے تو بہت سے گناہ کیے ہیں، کیا اس دین کو قبول کرنے کے بعد اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا، ہماری توبہ قبول ہوگی؟ یعنی جو زنا کیا ہے، ناحق چوری کی ہے، ناحق قتل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے شراب پی ہے، وغیرہ وغیرہ بڑے چھوٹے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو، یہاں تک کہ کفر اور شرک ہی کیوں نہ ہو، اگر اس دنیا میں انسان نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا۔ موت آ گئی کفر اور شرک کی حالت میں تو کفر اور شرک اللہ معاف نہیں کرنے والا، اس کے علاوہ اللہ چاہے جس کے چاہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن اس دنیا میں اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو، چاہے زنا ہو، چوری ہو، ناحق قتل ہو، یا شراب ہو، یا دیگر گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا۔ ہاں، جو لاز ہیں اسلامی حکومت جو حدود نافذ کرے گی وہ الگ چیز ہے، لیکن یہاں مسئلہ توبہ کا ہے کہ ایک گنہگار بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسے ندامت بھی ہوتی ہے اور آئندہ کبھی نہیں کرنے کا اس وقت عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نفخ سور کا ذکر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب قیامت کے لیے سور کو پھونکا جائے گا تو فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہوں گی سب گر جائیں گی، سب پر موت طاری ہو جائے گی، کیونکہ اب قیامت قائم ہو رہی ہے۔ تو حضرت جبریل، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل علیہ السلام، ان کے علاوہ سب پر موت طاری ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان پر بھی موت طاری کر دے گا، صرف اللہ کی ذات زندہ رہے گی جیسے ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ اللہ کی ذات زندہ رہے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور کو پھونکا جائے گا تو سب کے سب دوبارہ زندہ اٹھیں گے حشر و میدان حشر کے لیے۔ اس کے بعد جنت والوں کا ذکر ہے اور جہنم والوں کا ذکر ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم والوں کو بھی کھینچ کر انہیں لایا جائے گا جہنم میں، اور جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور پھر جہنم میں انہیں پھینکا جائے گا اور پھر دروازہ بند کیا جائے گا۔ اور جو جنت والے ہوں گے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، انہیں بھی جنت لے جایا جائے گا، جنت کے سامنے لے جایا جائے گا اور ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے پہلے سے۔ جہنم والوں کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو دروازہ بند ہوگا، ان کے آنے کے بعد کھولا جائے گا۔ جنت والے جب جنت جا رہے ہوں گے تو ان کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ یہی فرق ہوتا ہے مہمان خانے میں اور قید خانے میں۔ مجرموں کو جس طرح قید خانوں میں ڈالا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، تو جب جاتے ہیں ان کے سامنے دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر اندر بند کیا جاتا ہے، پھر جو دروازہ بند کیا جاتا ہے، ادھر بھی انہیں انتظار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو مہمان خانے ہوتے ہیں، گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے، اور پھر مہمان کے استقبال جب کیا جاتا ہے تو باہر نکل کے استقبال کیا جاتا ہے، مہمان کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس لیے جنت والوں کے لیے بھی پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ المومن کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں فرعون کی قوم کے ایک مومن کا ذکر ہے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن پھر حضرت موسیٰ کا اس نے ڈیفنس کیا اور دفاع کیا، کھڑے ہو کر اس نے فرعون کے سامنے بات کی، تو اس مومن کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ المومن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ جو ہے حامیم سے جتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں کی یہ پہلی صورت ہے۔ تقریباً جو ہے ایسی 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف، یہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان تمام صورتوں کو، حامیم والی صورتوں کو حوامیم بھی کہتے ہیں اور آل حامیم بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سورۃ المومن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی صفات کا ذکر کیا، پہلے العزیز، العلیم، اللہ غالب ہے، علم والا ہے، غافر الذنب، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، لیکن اللہ سخت سزا بھی دینے والا ہے، ذی الطول، اللہ طاقت والا بھی ہے۔ اس کے بعد اس میں کفار کا ذکر ہے، آیت نمبر 10 میں ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو اپنے آپ سے وہ بیزار ہو جائیں گے، اپنے آپ سے وہ نفرت کرنے لگیں گے کہ تم نے کیا کر دیا، تم نے دنیا میں کفر کیا، شرک کیا، تم نے توبہ نہیں کیا، اللہ کے رسول کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم آج بیزاری اپنے آپ سے اختیار کر رہے ہو، بیزار ہو رہے ہو، تم جب دنیا میں تمہارے سامنے توحید کی دعوت پیش کی جاتی تھی اور تم اس کا انکار کرتے تھے تو اللہ اس سے زیادہ بیزار ہوتا تھا تم سے۔ اس کے بعد ان کی تمنا کا ذکر آیت نمبر 11 میں، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، یا اللہ آپ نے ہمیں 2 بار موت دی، 2 بار زندگی دی، ہم نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیا ہے، تو کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا ہرگز نہیں، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم کفر اور شرک میں تمہاری موت ہوئی، اب ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنا ہے۔ 2 بار موت کا کیا مطلب ہے؟ انسان اس دنیا میں پیدائش سے پہلے وہ تھا ہی نہیں،
وہ موت ہے. اور دوسری موت کون سی ہے؟ جب اس دنیا میں وہ پیدا ہونے کے بعد مرتا ہے تو وہ دوسری موت ہے. دو زندگی کون سی ہے؟ کہ اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو یہ پہلی زندگی ملتی ہے, اور دوسری زندگی آخرت میں دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا, زندہ کیا جائے گا, وہ دوسری زندگی. پھر حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 23 سے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس, ہارون کے پاس, قارون کے پاس, کہ انہیں دعوت دے, لیکن ان سب نے ریجیکٹ کیا. اور فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے, تاکہ ان کی نسل بھی نہ بڑھے اور ڈر سے وہ ایمان بھی نہ لائے, اور عورتوں کو چھوڑا جائے, ان کو لونڈیاں بنا لیا جائے, ان سے خدمت لی جائے. آیت نمبر 28 میں ذکر ہے اس مومن شخص کا جس نے فرعون کے سامنے بات کی. وقال رجل مومن, فرعون چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علیہ باللہ قتل کر دے. تو فرعون کے ہی خاندان کا ایک شخص تھا جو ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ پر, لیکن اس نے ایمان کو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو, رجلا یقول ربی اللہ, صرف اس بنیاد پر کہ اس نے یہ کہا کہ میرا رب ایک اللہ ہے, لیکن وہ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کے آ رہا ہے, تم ایسے شخص کو قتل کرو گے. اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر اس کا جھوٹ اسی پر آنا ہے, اس کا وبال اسی پر آئے گا, لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر مجھے تو ڈر ہے کہ تمہیں عذاب آ جائے اللہ کی جانب سے تم پر, تو اس کی اطاعت کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے جو دین پر قائم ہے, فتح و نصرت کے ذریعے, اور اگر اس دنیا میں شہید ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر عطا کرتا ہے. تو ہر حال میں اس دنیا میں بھی اللہ کی مدد رہے گی اور آخرت میں بھی مدد رہے گی. اس کے بعد آیت 55 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا, فصبر, آپ صبر سے کام لیں. پہلا حکم, ان وعد اللہ حق, اللہ کا حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک, اور آپ استغفار کریں. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار, اور صبح و شام اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں. اب آپ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء معصوم ہیں, ہمارا عقیدہ ہے, ان سے گناہ نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام معصومین ہیں, وہ گناہ نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اللہ کے رسول کو استغفار کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ تاکہ اس سے امت کو پیغام جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کاموں کے لیے بھی استغفار کر رہے ہیں جو کہ حقیقت میں گناہ نہیں ہے. تو جو معصوم نہیں ہے, ہم اور آپ جو دن رات گناہ کرتے ہیں, تو پھر ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے صبح و شام, اور صبر کرنے کا حکم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا آیت نمبر 61 میں کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا, کہ اللہ کی بہت سی نعمتیں, انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت دن اور رات کی نعمت ہے. دن میں انسان جو ہے روزی روٹی تلاش کرتا ہے, رات میں تھکا ہارا ہوتا ہے تو آرام کرتا ہے. اس کے علاوہ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کا ذکر کیا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ, کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا جن میں سے بہت سوں کے متعلق ہم نے آپ کو واقعات بتا دیے, اور بہت سے ایسے رسول انبیاء ہیں جن کے متعلق ہم نے آپ کو خبر نہیں دی, آپ کو واقعہ نہیں بتایا. معلوم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا, علم غیب صرف اللہ رب العالمین ہی کے پاس تھا. اور پھر ان قوموں کا ذکر ہے کہ یہ جو ہے مشرکین کا ذکر ہے کہ وہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے, ایمان نہیں لاتے تھے, اور جو ہے اللہ رب العالمین چیلنج کرتے, رسول اللہ کو چیلنج کرتے کہ آپ جو ہے فلاں فلاں معجزہ لائیے. تو انبیاء کو بھی کہہ دیا گیا, اللہ کے رسول کو بھی کہہ دیا گیا, آپ کہہ دیجئے کہ یہ نشانی لانا, معجزہ لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ تو اللہ رب العالمین جب چاہے گا تب اسے صادر فرمائے گا. اس کے بعد فلما جاءتهم رسلهم بالبينات, مشرکین قوموں کے پاس جب کھلی ہوئی نشانیاں آ جایا کرتی تھی اللہ رب العالمین کی, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دعوت دیتے تھے, فرحوا بما عندهم من العلم, ان کے پاس جو دنیاوی علم ہوتا تھا, ان کے پاس جو دنیاوی فن ہوتا تھا, علم و فن ہوتا تھا, علم و ہنر تھا, اس پر وہ اترانے لگتے تھے. بھائی ہمارے پاس تو فلاں علم ہے, مجھے تو یہ فن آتا ہے, یہ بتائیں گے انبیاء ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں, کہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ علماء, یہ مولوی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے, ہم نے تو یہ علم سیکھا, ہم تو اتنے ایجوکیٹڈ ہیں, ہمارے پاس تو یہ, ہمارے پاس تو وہ ہے, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح ہر زمانے میں رہے, انبیاء کا مذاق اڑائے, علماء کا مذاق اڑائے, اہل علم کا مذاق اڑائے انہوں نے. اللہ نے فرمایا فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے انہیں گھیر لیا. اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے, اللہ کو چیلنج کرتے تھے, پھر ان پر عذاب آیا, اور جب عذاب آنے لگا تو عذاب دیکھنے کے بعد توبہ کرنے لگے کہ بھائی اب ہم ایمان لاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آج عذاب دیکھنے کے بعد اب کوئی جو ہے توبہ قبول نہیں ہونے والی. اللہ کا نظام ہے, ایک تو یہ کہ حالت غرغرہ سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے,